الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے سورہ فلق کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں کا شان نزول بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ابتداءً اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو پیچھے ہٹ کر بار بار لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطان جنات کے قبیل سے ہو چاہے انسانوں کے قبیل سے ہو۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صرف ایک صفت کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ صبح کے نمودار ہونے کے وقت کی مالک ہے۔ وہ ذات صبح کے وقت روشنی نمودار ہونے کا رب ہے۔ اور پھر کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی تھی؟ گہری تاریکی سے پناہ مانگی گئی تھی، اور جادوگروں کے جادو کے اثر سے پناہ مانگی گئی تھی، اور حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اللہ کی ایک صفت کا ذکر تھا اور 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اس سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی ہے، وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے اثر سے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر یہ انداز بیان الگ الگ ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں جن نقصانات کا ذکر ہے وہ نقصانات دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہو یا گناہوں کی تاریکی ہو، اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے۔ سحر کا تعلق بھی دنیا سے ہے، اور حسد کا تعلق بھی دنیا سے ہے۔ ان سب صفات کے لیے اللہ رب العزت کی تنہا ایک صفت کا ذکر کرنا کافی ہے۔ لیکن سورہ ناس کے اندر جس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ شر ایسا ہے کہ دنیا سے زیادہ اس کا نقصان آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
اس لیے کہ جب انسان شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا نقصان دنیا سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی ایک صفت کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ تین صفات کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ شیطان دنیا میں انسان کو طرح طرح کے وساوس میں مبتلا کرتا ہے۔ جو آدمی ایمان سے محروم ہے اس کو ایمان لانے سے روکتا ہے، اور جو آدمی اسلام کی دولت حاصل کر چکا ہے اس کو اسلام کی دولت سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مرتد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ کوشش کارگر نہیں ہوتی ہے تو کم از کم گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ کے کام کو اس کے سامنے اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، شراب نوشی کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کے فوائد بتلاتا ہے، قتل و غارت گری کے فوائد بتلاتا ہے، زناکاری کے فوائد بتلاتا ہے، سود کے فوائد بتلاتا ہے، رشوت کے فوائد بتلاتا ہے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے بہت سے انسان ان گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان آخرت کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے نقصان کے مقابلے میں آخرت کا نقصان زیادہ مضر ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کی 3 صفات کا ذکر فرمایا جو مختلف اوقات میں مختلف حالتوں پر دلالت کرنے والی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت بچپن کی ہوتی ہے، ایک حالت جوانی کی ہوتی ہے، ایک حالت بڑھاپے کی ہوتی ہے۔ بچپن کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشو و نما کی ہے۔ اگرچہ نشو و نما انسان کی پیدائش سے لے کر کے جوانی تک ہر روز ہوتا رہتا ہے، لیکن جوان ہونے سے پہلے اس نشو و نما کے اثرات زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ اس لیے انسان کے بچپن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کی ایک صفت بیان فرمائی، برب الناس، کہ وہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کی تربیت کرنے والا ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی مصلحت کے مطابق ترقی تک پہنچانے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پھر جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو وہ یہ جاننے لگتا ہے کہ میرا مالک، میرا بادشاہ، میرا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا الہ الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر تیسری حالت بڑھاپے کی ہے، جس میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس وقت کو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے اعتبار سے فرمایا الہ الناس۔ 3 حالتیں انسانوں کی ہیں، اس کے اعتبار سے 3 صفات ذکر فرما دی گئی۔ ان صفات کو ذکر کر کے پناہ مانگی گئی ہے اس شیطان کے شر سے جو انسان کے دلوں میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا الخناس۔ خناس کے معنی آتے ہیں جو بار بار پیچھے ہٹ کر کے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے بعد افراد نے تو یہ معنی بیان فرمائے کہ انسان شیطان کو گناہ گاری کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کے کام کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے، مرصع کر کے پیش کرتا ہے، اور جب انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔
کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ میں نے شیطان کے اثر سے یہ گناہ کیا ہے، لہذا گناہ کا عذاب مجھ پر نہیں آنا چاہیے، شیطان پر آنا چاہیے۔ شیطان تو اس کو گناہ کی طرف لے آتا ہے، اس کے بعد بھاگ جاتا ہے، اب وبال جو ہے اس گناہ کرنے والے پر آئے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خناس کے معنی یہ ہے کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگر انسان شیطان کی بات میں آ جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو اس کا وبال اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مواقع پر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، مجھے شیطان بہکا رہا ہے، یہ گناہ کا خیال ظاہر ہے کہ شیطان ہی دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قلب پر دو طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دو طرح کی باتیں اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ ایک اچھائی کی بات اس کے ذہن کے اندر آتی ہے، اچھے کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے۔ اور ایک یہ کہ انسان کے قلب کے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ اگر اس کے دل میں کسی وقت میں گناہ کا خیال پیدا ہو رہا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے پناہ مانگے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر تمہیں شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے کچوکے لگانے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان پناہ مانگتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو گناہ کا خیال آتے ہی فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اور اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ذکر میں لگ رہا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا پھر دوبارہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو جب جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تب تب شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور جب انسان غافل رہتا ہے اللہ کے ذکر سے تب شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اب اگر برائی کا خیال پیدا ہونے کے بعد انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کا جو جال ہوتا ہے، جس جال میں وہ پھنسانا چاہتا ہے، وہ جال ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو داؤ ہے وہ تو کمزور ہے، اللہ کے داؤ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان بھاگ جائے گا اور شیطان کے گناہ سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر زہر پیدا کیا ہے تو اس زہر کا علاج بھی اسی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی گناہ اگر ہوئے ہے تو اس کا تدارک بھی اسی دنیا کے اندر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ مہیا فرمایا۔ طرح طرح کے زہر اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بہت سے پودے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پودوں کو، ان کے پتوں کو ہاتھ لگا دے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی بچھو کاٹ لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی پودوں کے ساتھ ایسے پودے بھی پیدا فرما دیے کہ اگر پہلے والے پودے کو ہاتھ لگانے سے تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے پودے کو ہاتھ لگانے سے تکلیف بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے زہر کا علاج دنیا کے اندر رکھ دیا ہے تو گناہ کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھ دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب گناہ کا خیال دل کے اندر آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق گناہ ہو بھی جائے
تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے یا کچھ مال صدقہ کر دے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔